حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافرہ نے کہا جی اے خانہ کعبہ نے تے طواف کر لو تسی، کیونکہ تسی ایمبیسیڈر تے سفیر بن کے آئے تھے. آپ نے احرام دی چادر اینج کر کے رکھی. آپ نے فرمایا طواف دی گل کر دیں، خدا دی قسم ادوں تک خدا دا گھر تکاں گا بھی نہیں جدوں تک ساڈا ساول نہیں تکے گا. فرمایا تسی طواف دی گل کر دیو، میں طواف کر جاواں گا رسول اللہ تو بغیر. فیض پہنچا احمد پاک کا، ورنہ ہم کیا جانتے تھے کہ خدا کون ہے. اور مجدد پاک نے نہیں لکھا من بخدا تعالی بچندی وجوہ پرستش بھی کنم کہ وہ رب محمد است. فرمایا ہم رب کو بھی رب اس لیے مانتے ہیں کہ وہ مصطفیٰ کا رب ہے. یوں بات ہوتی ہے. حضرت آدم سے پوچھا گیا جی حضور آپ کے کیا لگتے ہیں؟ مقام پوچھنا ہے تو پھر رسول اللہ کا ان سے پوچھو. قدر نبی دا ایک ہی جنن دنیا دار کمی ہیں جی انہوں نے کی پتہ ہے. حضرت آدم سے پوچھا گیا حضور آپ کے کیا لگتے ہیں؟ فرمایا ظاہر میں وہ میرے بیٹے ہیں اور حقیقت میں ان کا بیٹا ہوں. ظاہر میں وہ میرے بیٹے ہیں اور حقیقت میں ان کا بیٹا ہوں. فرمایا ظاہر میں ان کی اصل ہوں، حقیقت میں وہ میری نخل ہے. اعلیٰ حضرت نے لکھا ظاہر میں میرے پھول، حقیقت میں میری نخل، اس گل کی یاد میں یہ صدا ابو البشر کی ہے. یہ ہے نقشبندیوں تمہیں حضور خواجہ شہنشاہ خدا حضرت امیر کلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کر دے سن. آپ تو نہ لاندے سن مجرمان دیاں سرکاری طور پہ دے تسی نقشبندی ہو کے ان جی سارا بندہ بغیرت ہو جاندہ ہے، سارے وظائف رد ہو جاندے ہیں کہ ایک باری خیال آ جائے اپنے محبوب دے بارے تے. حضرت امیر کلال آپ توڑا لاندے سن، فیوزات شریف دے اندر بھی پڑھ لو، دوسری کتابوں دے اندر بھی پڑھ لو. تے ایک مجرم سی آپ نے دی توڑ تے تلوار ماری تو دی توڑ کوئی نہ لتھی. تے انہوں نے کیا ایک ہی ہویا. آپ نے پھر دوسری ماری تو دی توڑ کوئی نہ لتھی، وہ سلپ ہو جائے. آپ نے تیسری ماری، آپ نے فرمایا وہ جو ہون ٹھل رہے ہیں. انہوں نے کہا تو کی پڑھ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں پڑھ رہا، بس بہاؤالدین نقشبند کو یاد کر رہا. فرمایا مجھے بھی لے چلو، جن کی غلامی میں تلوار نہیں چلتی تو دوزخ کا وار کیسے چل سکتا ہے؟ اور آپ اس کے مرید ہو، باقی سارے سلسلے کو، لیکن پھر اپنا خصم تے اپنا ہی ہوندہ ہے نا. آج بھی سلسلہ علیہ نقشبندیہ وہ واحد سلسلہ ہے پوری روح زمین پر کہ جس کو آج بھی فیضان براہ راست حضور کے سینہ مبارکہ سے ملا ہے. تے حضرت جبریل امین آندین تے اے صدیق اکبر محفلی چاندے تے جبریل امین ہنج کر کے سلام پیش کر ہنج کر کے. مولوی صاحب میں کہنے لگے کیڑی کتاب وچ لکھیا؟ میں کہا جدوں جبریل آندے سن ادوں مکتبہ ہی کوئی نہیں سی، ورنہ میں کتاب لے آ کے 10 چڑھ دیتا. باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر، باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر، جبریل کو یوں کہتے ہوئے پایا گیا اپنی پلکوں سے درے یار پہ دستک دینا، اونچی آواز ہوئی عمر بھر کا سرمایہ. اور اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ شریف میں لکھا ہے کہ جبریل امین آتے تو یوں سلام پیش کرتے. ہم تو یوں کرتے ہیں، جبریل امین یوں کہتے حضور کو السلام علیکہ یا اولو، السلام علیکہ یا آخرو، السلام علیکہ یا ظاہرو، السلام علیکہ یا باطنو. توحید کو خطرہ پڑ گیا، درد کلنج بھی ہو گیا، مروڑاں پہ گئیاں، موشن لگ گئے انہوں. میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں اول تو اللہ ہے. آپ حضور کو اول کہہ رہے ہیں، آخر تو اللہ ہے. سورہ حدید میں لکھا ہے ظاہر اللہ ہے، آپ نبی کو ظاہر کہہ رہے ہیں. باطن بھی اللہ ہے اور آپ نبی کو باطن کہہ رہے ہیں. میں نے کہا یہی سوال جبریل امین سے حضور نے بھی کیا. فتاوی رضویہ اور اس حدیث کے راوی کون ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ. حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبریل اول اللہ ہے تم ہمیں کہتے ہو، آخر اللہ ہے تو میں ناخدہ ہیں، ظاہر اللہ ہے تو میں ناخدہ ہیں، اور باطن اللہ تم مجھے کہتے ہو. جبریل امین یوں کر کے سلام نہیں کرتے تھے، یوں کر کے مجرد نوری ہیں. تو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جا کے سرخسی تے بزدوی کو لو پوچھ لو. حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہاتھ ہینج کیوں نہیں ملاندہ ہے، ہینج کیوں ملاندہ ہے؟ عرض کہ حضور میں چاہتا ہوں کہیں میرے ناخنوں کی پشت آپ کی طرف نہ ہو جائے. ہاں اسی تے او علم بیان کر رہے ہیں جڑا کتاباں چھے تے العلم علمان. علم کی 2 قسمیں ہوتی ہیں. نمبر ایک وہ علم ہے جو کتاب سے ملتا ہے، اور ایک وہ علم ہے جو جناب سے ملتا ہے. جو علم کتاب سے ملتا ہے وہ پڑھ کر بندہ مولوی غلام اللہ بنتا ہے، اور جو علم جناب سے ملتا ہے وہ پڑھ کر بندہ مہر علی شاہ بنتا ہے.
یہ جڑا دوسرا علم ہے یہ خواجہ صاحب کو لے پہلا بھی نہ کو لے ساڑھے کو تو پہلا بھی نہیں نا یہ نہ کو لے پوچھ لینا ہے مسئلے جدوں کلے بیٹھے ہوں تے آپ نے فرمایا تو میں ناقدہ ہے اول تو اللہ ہے آخر بھی اللہ ہے ظاہر بھی اللہ ہے باطن بھی اللہ ہے جبریل امین نے بڑی محبت کے ساتھ عرض کیا یا رسول اللہ سمجھ میں بھی کوئی نہیں آئی جدوں رب دی بارگاہ جانا رب کہندا ہے اول تو مصطفیٰ ہے وہی ہے اول وہی ہے ظاہر نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی وہ رب کہتا ہے اول مصطفیٰ ہیں رب فرماتا ہے خالق ہونے میں اول میں ہوں مگر مخلوق ہونے میں اول مصطفیٰ ہے ایک گلاں تے ساڑیاں کتابوں دے اندر لکھی ہیں جناب تو جبریل امین اپنے سلسلے پر ناز بھی تو کیا کرو جتھے بیٹھو اپنے مرشد دا ذکر کریا کرو حضرت محبوب الہ پیر پٹھان تو سن نسبت حاصل ہے حضرت محبوب الہ تسبیح تے پڑھ دے سن فرید 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 یا فرید یا فرید یا فرید تو مولویوں نے فتوہ لا چھڑے تے آپ احرام بن کے دو چادراں بن کے تے آپ دلی شریف تو پاک پتن شریف تشریف لے کے آئے کسی نے کہا مولوی صاحب آپ خود شیخ 3 لاکھ حدیثہ محبوب الہ نو زبانی یاسن تے کافیہ تے جامی بھی زبانی یاسن انہوں نے کہا حضور تسی یہ احرام بن کے جا رہے ہو فرمایا چلیا تینوں پتہ نہیں در مرشد دا خانہ کعبہ تے آج ضروری کریے اور فرمایا 70 سال پہلے اس رنگ کا کتا مجھے نظر آیا تھا جو حضرت فرید الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گلی میں تو اس رنگ کا کتا گلی سے گزرتا ہے تو میں کتے کے استقبال میں کھڑا ہو جاتا کہ جبریل امین آپ کے مرشد کو آپ کے مرشد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ آپ کے مرشد کو یوں سلام کرتے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہے جبریل یہ صدیق نو ہنج کر کے سلام کیوں کر رہے ہیں اور 24,000 مرتبہ رسول اللہ دی بارگاہ چاہے جبریل امین اور جب بھی صدیق اکبر ہوتے تو فوراً صدیق اکبر آتے تو جبریل بیٹھے ہوتے تو کھڑے ہو کر یوں سلام پوچھا اس میں کیا راز ہے فرمایا عرض کہ حضور ابو بکر نے میرا ایمان بچایا جبریل کا ایمان بچایا کہا کیسے حضور جانتے ہیں فرمایا کیسے عرض کیا حضور جب رب نے کہا نا اسجدوا لآدم تو سب نے سجدہ کیا میرے استاذوں نے نہیں کیا ابلیس 420 شیطان مردود شیطان نے سجدہ نہیں کیتا اے دا نا عزازیل جبریل امین دا استاذ نے تے ظاہر جدھر استاذ جائے گا شاگرد بھی ادھر ہی جائے گا نا حلالی شاگردی نشانی ہے کہ استاذ نے مگر جائے گا تو جبریل عرض کرتے حضور جب سب نے سجدہ کر لیا استاذہ نے کوئی نہ کیتا میں کیا گالتے پھر استاذہ دی چنگی ہے کلاس فیلو دی گالتے نہیں مننی چاہی دی تو میں بھی تھوڑا جب میرے دل چ خیال ہے استاذ نہیں سجدہ کر رہے تھے میں کیوں سجدہ کر رہا تو اینج میں کر کے تکیا میں سوچن لگیا تو اینج کر کے تکیا تو میں نے ایک گنبد نظر آیا تو گنبد دے اندر چاروں طرف ایک نام لکھیا سی ابو بکر جنہوں حضور فرمان ابو بکر میری اکھاں فرمایا یہ میری آنکھیں اور میرے کان ہیں چشم و گوشے وزارت پہ لاکھوں سلام چشم و گوشے وزارت جانتے ہو صدیق اکبر کا مقام کیا آپ انگوٹھے چومتے ہیں اور حضور نے شہادت کی انگلی صدیق اکبر کی ایڑی پر رکھی ہوئی ہے سمجھو خدا کرے ہمیں طریقت کا کبھی زکام نہ لگے یہ زکام دوسرا ٹھیک ہے کرونا لے تو ٹھیک ہو جاندہ ہے طریقت دا زکام لگ جاوے ٹھیک بھی نہیں ہوندہ عرض کے حضور انہوں نے میرا ایمان بچایا جب میں نے یوں کر کے دیکھا تو ابو بکر تو ساتھ ہی آواز آئی جبریل اور جب بچنا چاہندہ ہیں استاذ نو چھڑ دے تے رب دے حکم نو مان لے تے سجدہ کر لے حضرت آتا عرض کیا حضور یہ میرے محسن ہیں تو آپ کے تو مرشد وہ ہیں جن کا جبریل آیا کرتا ہے تسی تے میں سجے کھپے جا کے کسی خارجی تے رافضی دی سن کے تے پھر آ کے خواجہ صاحب کو لو پوچھی ہاں جی یہ کیا یہ آستانہ شریف بھی ایسا ہے منہ تے مٹی نہ پہ جائے شکلیں تنو نہیں دستیاں چہرے نہیں دستے کیا جو باطل پر ہوتے ہیں ان کے چہروں پر ایسے نور ہوتا ہے اور ساڑھے سچے ہوندیاں نشانیاں چہرے تے جنازیں جناب تے چہرے ویکھو تے جنازہ تسی امیر المجاہدین دا تک لیا ہون اس تو بعد بھی سن نہ سمجھ آئے تے پھر ہی کہہ سکتے ہیں جی سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے سونے والو جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی جو کچھ بھی ہم نے کہا اللہ کی عزت کی قسم کچھ بھی اپنا نہیں ہے حضور خواجہ صاحب دامت برکاتکم القدسیہ والعالیہ میں نام لینا بھی ادبی سمجھتا ہوں آپ کی نگاہ پاک کے حکم پر میں اتنا بول گیا ہوں یہ میں ادب کے خلاف سمجھتا ہوں تو اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے ہاں جی اور یہ آپ میں سے کس کس کو جی
مطلب سٹیج والوں سے ہٹ کر میں بات یہ گناہگار فقیر عرض کر رہا ہے، تقریر ہم نے کی ہے، کچھ باتیں محبت کی ہیں، آپ میں سے کس کس کو سمجھ آئی ہے؟ اچھا چلو یعنی جھوٹا ہاتھ نہ چاڑنا، سمجھ آئی نہیں جی؟ تے سمجھ آن دا مطلب اے وے کہ پھر آج تو بعد اسی خارجیاں کول جاواں گے، رافضیاں کول جاواں گے، تے پھر آج اس بارگاہ چ بیٹھ کے تے حضور خواجہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بارگاہ تے چوکٹ دے اندر خواجہ صاحب نے اپنا گواہ بنا کے کہ حضور جدوں تک زندہ رہاں گے آج تو بعد سنی بریلوی تو علاوہ کسی دی تقریر، بس یہ دا مطلب ہے اتنے نہیں وعدہ کیتا جی، وہ دس چڑھیا آرام ہے نا جی۔ سنگی کہہ رہے ہیں جی سبیل دے بارے کی حکم ہے، یہ دا جواب ہے یہ بغیرتی دے گوشت نالو ساگ سروں دا چنگا، بغیرتی دے گوشت نالو ساگ سروں دا چنگا۔ ایسے لوگوں کی تقریریں سننا حرام ہے جن کے دل میں صحابہ اور اہل بیت کا بغض ہے۔ آج کے بعد ان کی تقریریں نہیں سنیں گے، آج کے بعد ان کی تقریریں اور ان کی مجلسوں میں نہیں جائیں گے، بارو شریف کے ہوتے ہوئے ہم کہیں بھی نہیں جائیں گے۔ اس کے پاس جائیں گے جو اعلیٰ حضرت کی بات کرتا ہے، جو مجدد پاک کی بات کرتا ہے، پیر سیال کی بات کرتا ہے، شیخ محقق علی الاطلاق محدث دہلوی کی بات کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول اور منظور فرمائے۔